خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے برتن نما نوادرات دراصل کیا ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ جب خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے وہ پرانے برتن نما نوادرات ہیں۔ آج ہم اس پوسٹ میں خانہ کعبہ کے اندرونی منظر پر مختصر تعارف پر بات کریں گے۔ کعبۃ اللہ قریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر استادہ ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کی مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک ہے اور صحابہ رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنوائے تھے۔ گویا اس وقت ان کو تقریباً 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ لکڑی کے ہر ستون کا عمود محیط قریباً 150 سینٹی میٹر اور قطر موٹائی 44 سینٹی میٹر ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان میں ایک پتلی شہتیر نما لٹھ آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ اس پر کعبۃ اللہ کے تحائف اور نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ برتن نما نوادرات مختلف اسلامی ادوار کے دوران اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف سے کعبہ شریف میں پیش کیے جانے والے نوادرات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ نوادرات دور نبوی اور خلفاء راشدین کے دور سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کے دوران پیش کیے جانے والے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہ نوادرات دراصل ممکنہ طور پر 3 اقسام کے ہیں۔ ایک لیمپ و فانوس، جس زمانے میں بجلی نہیں تھی اس زمانے کے لیمپ و فانوس جو کعبہ کے اندر روشنی کے لیے لٹکائے جاتے تھے۔ اس میں سونے اور چاندی کے بنے ہوئے قدیم طرز کے فانوس نما لالٹینیں اور لیمپس ہیں۔ 2 بخوردان، ان میں عود لوبان و بخورت سلگانے والے برتن بخوردان بھی شامل ہیں جن میں یہ خوشبودار بخورت سلگائے جاتے تھے۔ یہ ایک قدیم روایت ہے۔ کعبۃ اللہ کو آج بھی عود عنبر و دیگر قیمتی بخورت کی دھونی دی جاتی ہے اور غلاف کعبہ کو عود و عنبر و دیگر قیمتی عطریات کے آمیزے سے معطر کیا جاتا ہے۔ 3 ممکن طور پر ان میں غسل کعبہ کے دوران استعمال ہونے والے عرق گلاب و عطریات کے برتن بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نوادرات کیونکہ دور نبوی اور خلافت راشدہ سے لے کر مختلف سلاطین اور اسلامی حکمرانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے رہے اس لیے ان کو بطور احترام یہاں سے اٹا نہیں گیا اور ان کو بدستور کعبۃ اللہ کے اندر موجود رہنے دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی 2 چھتیں ہیں، ایک اندرونی اور دوسری بیرونی۔ بیرونی اضافی چھت خانہ کعبہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ دونوں چھتوں کے درمیان 1 میٹر سے زائد کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ کعبہ میں ایک صندوق بھی ہے جس میں مختلف فرمانرواؤں کی طرف سے پیش کیے جانے والے کعبہ کے قدیم ہدایہ محفوظ ہیں۔ الحرمین الشریفین صدارت نے مزید بتایا ہے کہ کعبہ کے دائیں جانب اندرونی حصے میں رکن شامی ہے۔ اس میں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ اس کا ایک دروازہ ہے اور اس کا خصوصی تالا قفل ہے۔ اس کے دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ صدارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ کعبہ کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا اندرونی حصہ خوبصورت سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے مزن ہے اور سرخ رنگ کی ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء حسن لکھے ہوئے ہیں۔ اسی پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانپ رکھا ہے۔ کعبہ کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر ختم ثلث میں عربی عبارتیں کندہ ہیں۔ ایک پتھر پر ختم کوفی میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دوان شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبدالعزیز السعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر عبارتوں پر مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندرونی منظر کی تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جزاک اللہ۔ اسلامی مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین ہی نہیں، اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔
نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے دو یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہو، تو وہ جنت میں اپنے کسی شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ الفاظ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو زردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت سلم رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کسی کے دو شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ یہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہو تو ہو، لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک مرد جنتی پیدا فرمائیں گے۔